الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله. آپ لوگ بھی کہہ لو اللہ کا ذکر کر لو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے گر ایمان بنانا ہے ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب ہم کو ملا اللہ کا حبیب ہے یہ دعائے رب مجیب ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یقیناً جس وقت آپ حج کے سفر کے لیے عمرے کے سفر کے لیے تشریف لے جائیں گے اللہ سب کو بھیج دے دعا فرمائیں. تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تھر پر جب حاضری ہوگی تو آپ ضرور درود سلام پیش کریں گے. شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب ہم کو ملا اللہ کا حبیب ہے یہ دعائے رب مجیب ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو کلمہ بہت بڑی چیز ہے. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. جب بندہ مومن اخلاص کے ساتھ صرف ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو تمام دنیا کی کافروں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی لے کر سمندر کی تہ میں پہنچی آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی آپ نے دربار الہی میں عرض کیا یا الہی کس چیز کی آواز ہے تو بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے ذرات چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے چھوٹے چھوٹے مکوڑے ہمارا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فوراً تسبیح الہی پڑھنی شروع کر دی. وہ کون سی تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کو حکم ہوا اے مچھلی فوراً سمندر کے کنارے پر جا کر ہمارے یونس کو صحیح وسالم خشکی پر اگل آ. مچھلی حکم الہی پاتے سمندر کے کنارے پر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل کر چلی گئی. آپ تقریباً 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. بھوں کے بال ختم, سر کے بال ختم, داڑھی کے بال ختم, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے درہم سے زندہ رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے,
مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، ہر نیک مومن کو دعائیں دیتی ہے شام و سحر۔ یہ درخت، یہ پتے، یہ پتھر، یہ تمام کی تمام چیزیں نیک لوگ دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو زیادہ کچھ نہ کہتے ہو، میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل قبر ہے۔ اگر اس میں کامیابی مل جاتی ہے، ساری منزلیں آسان، اس میں کامیابی نہ ملی پھر دقت و دشواری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جو بچی روز دنیا سے جاتی ہے قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور یوں کہتی ہے تیرا آنا مبارک، جتنے لوگ میری پشت پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا معاملہ دیکھ۔ میرے بھائیوں جہاں تک بھی نظر پڑتی ہے قبر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، قبر کھلتی چلی جاتی ہے، قبر کے اندر ہرے ہرے بیل بوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو انسان اس دنیا میں اپنی منمانی کر رہا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، سنت و شریعت العمل نہیں کرتا، دین کے کاموں کے لیے چلت پھرت نہیں کرتا، دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا، دین کی باتوں کو نہیں سنتا، تو قبر کیا کہتی ہے؟ اے منحوس تیرا آنا نامبارک، جتنے لوگ میری پشت پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ کم بخت بدبخت لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا معاملہ دیکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پرتاپی کہنے گرو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو سمجھاتے ہوئے بتایا، انگلیاں ڈال کر بتایا کہ دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، ایک پسلی دوسری پسلی میں سے گھس جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے تھوڑے دن کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، 3 مخصوص مخلوق ہیں، نوری، ناری، خاکی، انسان، جنات، فرشتے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس روز زمین کے، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے ارادہ فرمایا، خبر کے طور پر، مشورے کے طور پر فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اوپر، میں اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم سب کی کیا رائے ہے؟ تو سارے فرشتوں نے یک لخت زبان ہو کر فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات خورزی کرے گی۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو جب انسان اچھے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، سنت و شریعت عمل کرتا ہے، دینی پروگرام میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارا ذکر یہاں نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ایسی ویسی مخلوق کے سامنے نہیں بلکہ ملائکہ جیسے نورانی مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت ہم جیسے بدبختوں نالوں کا ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں دیکھو یہ وہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ سب نے فرمایا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات خورزی کرے گی۔ اس وقت میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں تھوڑے دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا آج ہم کرتے پھرتے ہیں۔ حدیث میں دنیا من السجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے بھائی کیونکہ دین چھپروں میں آیا ہے، چھپروں سے چلا جائے گا، یہ دین غریبوں میں آیا ہے، غریبوں سے چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو جتنی بھی ہو سکے۔ حالات بہت نازک ہیں ہمارے ملک کے، پہلے سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ان مدارس کے اوپر یہ ننھے منھے بچے جو بیٹھے ہیں آج ہم ان کی کچھ اہمیت نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کون سا بچہ کیا بن جائے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 500 کتابیں عربی کی ایسی لکھی ہیں جو باہر یونیورسٹیوں میں جو بڑے جامعات ہیں ان کے جو نصاب تعلیم ہیں اس کو کتابیں داخل ہیں۔ ندوے کے محتمم تھے، کعبۃ اللہ شریف کی دوسری چابی ان کے پاس رہتی تھی اللہ کے گھر کی۔ وہ جب کسی مدرسے میں جاتے اس کا سنگ بنیاد رکھتے، پہلے ایک بچے کو بلاتے، معصوم بچے کو پہلی اینٹ اس سے رکھواتے تھے کہ معصوم بچہ ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج ہمارا کیا حال ہے؟
इन बच्चों को गाली दे देते हैं, मदरसे के बच्चों को गाली दे देते हैं, इन उलमा को गाली दे देते हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चा पता नहीं कल चल कर कैसा आलिम, कैसा वली, कुतुब, गौस क्या बन जाए। अल्लाह कितना काम एक बच्चे से ले ले। एक बच्चे को बड़े एहतराम के साथ देखना चाहिए। और ख़ास तौर से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, आज हम अपने घरों में सो रहे हैं, हम तो नमाज के लिए नहीं उठ रहे हैं। ये बच्चे 4:30-5 बजे उठते हैं सुबह को तहज्जुद में और वजू करते हैं। कहीं कहीं तो पानी गर्म भी नहीं है, ठंडा पानी मैंने देखा बहुत सी जगहों पर ठंडे पानी में वजू करते हैं। नींद तो यकीनन इनको भी आती होगी। फिर कलामुल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, यकीनन अल्लाह को गुस्सा आता है, लेकिन अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है जब ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं। देखो अमेरिका सुपर पावर जो अजान पर पाबंदी लगा रहा था, जो मस्जिदों पर पाबंदी लगा रहा था, सिर्फ एक परिंदा आया कबूतर की तरह, फाख्ता की तरह, उसके परोस आग निकली, जंगल के जंगल जल गए। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब अल्लाह काम लेने पर आता है, एक मक्खी को मच्छर से ले लेता है। आपने सुना होगा हबशा के बादशाह की तरफ से अबरहा नामी यमन का गवर्नर था, जिसके सूझा कि माज़अल्लाह खाने काबे को मुनहदिम कर दिया जाए ताकि इसका नकली काबा आबाद हो, जिसने सनाई यमन में बनाया था। चुनांचे बहुत सा लश्कर जिसमें सैकड़ों हाथी थे लेकर मक्के पर चढ़ाई कर दी। जब खाने काबे को मुनहदिम करने के लिए मक्के में दाखिल हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने चिड़ियों के सारे लश्कर को ऐलान कर दिया। ये कैसे हुआ? चिड़ियां अपनी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां ऊपर से गिराती थी, जो इनके सरों में छर्रों की तरह पार करती चली जाती थी। मेरे भाइयों, ताज्जुब है कि चिड़ियों की चोंच में इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं। जब हम बंदूक के घोड़े में छोटे से बेजान लोगों को डालकर इतनी जोर का काम ले सकते हैं, तो क्या ताज्जुब है खुदा के जानवर की चोंच से काम ले ले। अल्लाह तबारक व तआला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गारे सूर पर फरमा दी थी, जिसका कलाम पाक में जिक्र आया। इस हुमा फिल गार, तो बकर सिद्दीक को लेकर गारे सूर पर चले गए। कितनी चाहिए मेरे भाइयों? 5000 फीट की ऊंचाई, और उसमें घुसने का रास्ता तो बहुत छोटा है, निकलने का कुछ बड़ा सा है। एक फाख्ता आई, उसने घोंस रख, उसने एक मकड़ी आई, उसने जाला फूट दिया। फाख्ता आई, घोंस रख के अंडे दे दिए। दुश्मनाने इस्लाम आए, देख कर चले गए। फाख्ता अंडों में बैठी, यहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो अल्लाह ने कैसी इबादत फरमा दी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद आज भी हमारे साथ आ सकती है, लेकिन हम उस मदद को हासिल करने वाले तो हों। नमाजों की पाबंदी करें, चेहरों पर दाढ़ी रखें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल बढ़तें, और अपने बुजुर्गों से, इन उलमा से ताल्लुक रखें, बुजुर्गों के साथ जाएं। आज एक सूदी कर्ज चल रहा है, हमारी माएँ बहनें गैरों के साथ इसी तरीके से मेरे भाइयों कोई वीडियो बनवा रही हैं, 10-20 हज़ार रुपए के चक्कर में उन लोगों के चक्कर में आ जाती हैं। और जबकि उसके मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों बढ़ाकर भी पैसे देने पड़ते हैं, जो लेना भी हराम है, देना भी हराम है। जब हमने उस पैसे को खा लिया, क्या हमारी नमाजें कबूल होंगी? क्या हमारी इबादतें कबूल होंगी? इसलिए मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो, उलमा से मालूम कर करके अपने कामों को अंजाम देते रहो, इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी। बहरहाल बस, क्योंकि कल भी शब बारात है, कई जगहों पर हमें जाना है, और जल्द से चल रहे हैं मदरसों के, और इस वक्त भागम भाग, सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं। एक इदारा भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि कपसाड़ का एक बड़ा मदरसा है, जामिया हुसैनिया, जो मेरे दादा अब्बा ने कायम फरमाया था 80 साल पहले, उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। जमीयत का काम, जलसों का काम, खानका का काम, अल्लाह काम ले रहा है। ये हमारे मौलाना कलीम साहब और ये मौलाना सलमान साहब, ये सभी लोग बेचारे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। 2 महीने पहले मुझे कहा आपको ज़रूर आना है, निज़ामपुर के लोग याद कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरी हाज़िरी हुई, मुझे खुशी हुई। आप लोग बैठ गए। कल शब बारात है, बड़ी अजीम रात है। 1-2 बात उसके बारे में बता दूं, बड़ी मुबारक रात। अल्लाह के नबी जिस वक्त इस महीने का चांद देख लेते थे, तो सहाबा से फरमाते शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। ये बारात आ रही है जिसका नाम है शब बारात। कितना गल्ला पैदा होगा, कितनी आंधियाँ आएंगी, कहाँ किसकी मौत आएगी, एक्सीडेंट से आएगी, हार्ट अटैक से आएगी, कोरोना वायरस से आएगी, किस तरह से आएगी। मेरे भाइयों, तमाम की तमाम फैज चिट्ठा तैयार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अज़वाज मुतहरात में से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में आराम फरमाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, बड़े अदब के साथ सलाम किया, और सलाम करने के बाद फरमाया आप सोए हुए हैं, आज तो अल्लाह की तरफ से बना दी एक आवाज़ दी जा रही है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई रिज़्क़ चाहने वाला। तो इसलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए और जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में पहुंचे, जहाँ बड़े बड़े सहाबा औलिया अल्लाह की कब्रें हैं, हज़रत उस्मान गनी जैसे लोग उसमें मदफून हैं। अभी 2 महीने पहले मेरी भी हाज़िरी उस कब्रिस्तान के अंदर। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी वहाँ पर चले गए, पढ़ते रहे, और फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नींद से बेदार हुई, देखा अल्लाह के नबी को अपने हुजरे के अंदर नहीं पाया। फिर दीगर अज़वाज मुतहरात के कमरों में गई, वहाँ पर भी नहीं पाया, परेशान हो गई। मस्जिद नबी में गई, वहाँ भी नहीं पाया। उसके बाद जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में गई, अल्लाह के नबी के पीछे खड़ी हो गई, खड़े खड़े थक गई।
گئی، پھر بیٹھ گئی، بیٹھے بیٹھے تھک گئی، پھر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف آئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ عورت کا دل مرد کی بنسبت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا، عائشہ تجھے کیا ہو گیا، کیوں کانپ رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہو؟ فرمایا میں نے تمہیں یہاں دیکھا نہیں پایا، دیگر ازواج مطہرات کے کمروں میں گئی وہاں پر بھی نہیں پایا، مسجد نبوی میں گئی وہاں پر بھی نہیں پایا، پھر میں قبرستان گئی، میں کھڑی ہو گئی، کھڑے کھڑے تھک گئی، میں بیٹھ گئی، بیٹھے بیٹھے تھک گئی۔ عائشہ تجھے معلوم نہیں، تیرے حجرے میں، تیرے گھر میں، تیرے مکان میں آج حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جنہوں نے مجھ سے تقریباً 24,000 مرتبہ ملاقات فرمائی۔ اس کلام پاک کو لے کر، اس وحی کو لے کر، اس کے اندر 23 سپارے، 6,666 آیات، 540 رکوع، 114 سورتیں، 14 سجدے، 3,32,671 حروف لے کر تقریباً 24 یا 26,000 مرتبہ میں سے ملاقات فرمائی۔ وہ تشریف لائے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی عظیم رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس رات میں قرآن شریف پڑھ لیں اور جو کچھ ہو سکے اس کو کر لیں آپ لوگ۔ اور الحمدللہ حلوے پلوے تو بند ہو گئے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بہت سی جگہ حلوے بنتے تھے، اب وہ حلوے تو ختم ہوئے، تو اس لیے میرے بھائیوں اب اللہ کی عبادت کریں، جو کچھ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے نام کا احسان ثواب، ان کے لیے احسان ثواب کریں، اور ان کے نام کا جو کچھ ہو سکے وہ اللہ کے مدرسے میں، مسجدوں میں غریبوں کو دیں، ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ اس مال کو بہت بڑھاتے ہیں جو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کی اللہ حفاظت فرماتے۔ بہرحال بس میری بات پوری ہوگی ماشاءاللہ۔